توبہ اور اس کی ضرورت اور اہمیت۔ یہ موضوع اور یہ ٹاپک، یہ عنوان ہم سب کی ضرورت ہے، اور توبہ کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ کافر کے لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ کافر تو اپنے کفر سے توبہ کریں گے، اور مسلمان اگر گناہگار ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، اور اگر نیکوکار ہے تو وہ بھی توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء بھی توبہ کرتے ہیں، جو کہ معصوم ہیں، حالانکہ پھر بھی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر تمام نبیوں کے جو سردار ہیں، ہمارے جو نبی ہیں، سید الانبیاء، تاجدار کائنات، تاجدار انبیاء، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آپ بھی توبہ کیا کرتے تھے، استغفار پڑھا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ لیکن ہر کسی کی توبہ اس کو اپنے اپنے حساب سے مقام اور مرتبہ دلاتی ہے۔ ہر کسی کی توبہ، یعنی مسلمان کی توبہ اور ہے، اس سے گناہگار مسلمان ہے تو اس کو الگ مقام اور مرتبہ ملتا ہے، اور نیکوکار اگر توبہ کرتا ہے تو اس کو الگ درجہ ملتا ہے۔ استغفار کرتے رہنے سے، توبہ کرتے رہنے سے انسان کو مقام و مرتبہ اس کی حیثیت کے مطابق ملتا رہتا ہے۔ تو پھر توبہ کرنا ضروری بھی ہے۔ انسان کی صحت کے لیے جو زہر ہے اس سے بچنا ضروری، جو مضر غذا ہے، جو صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، یا جو کام جس سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے، انسان بے ٹائم کھانے لگ جائے، بے تکا کھانے لگ جائے، وہ کوئی لحاظ ہی نہ کرے، اور جو صحت کے نقصان دہ، صحت کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ اس میں کوئی فرق ہی نہ کرے، جو ملتا ہے کھاتا چلا جائے، کوئی صحت کا خیال نہ کرے، کوئی پرہیزگاری نہ ہو، کوئی پرہیز اس میں نہ ہو، کوئی ایسی دوا میں کوئی پرہیز نہ ہو، کوئی غذا میں پرہیز نہ ہو، بس جب جو جی چاہے سوتے وقت، اٹھتے وقت بس وہ کھاتا رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اس کی صحت خراب ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لا علاج بھی ٹھہر جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ لا علاج بھی، اس کو ڈاکٹر بولیں کہ بھائی اب تمہارا مرض اتنا بڑھ چکا ہے، تم نے اپنی صحت ایسی خراب کر لی ہے کہ اب اس کا علاج نہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص نشے میں پڑ جائے، وہ بھی صحت کے حساب سے ہی خراب، اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے، تو صحت کے حساب سے وہ اپنی، جب نشے میں پڑ گیا ایک شخص، اب وہ نہ کھانے کی اس کو پرواہ، نہ سونے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، اب اس کو صرف نشہ چاہیے، وہ 24 گھنٹے صرف نشے کے پیچھے پڑ جائے، تو اس کی صحت کا حال ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کی زندگی کا حال ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کی زندگی ایک بیکار ہو جاتی ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، خود بھی اپنی ذات کے لیے بھی وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے، اور ایک معاشرے کا ایک ناسور بن جاتا ہے، اور معاشرے کا ایک فتنہ گر بن جاتا ہے، پھر وہ نقصانات بھی پہنچاتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، جرم بھی کرتا ہے، اس طرح کے بھی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جس طرح یہ صحت ہماری خراب ہو رہی ہے، غذا کا خیال نہ رکھے جائے، نشے میں انسان پڑ جائے، صحت کا خیال نہ رکھا جائے، تو یہ انسان کی
جو صحت ہے، انسان کی جو ذات ہے، شخصیت ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم صحت کا خیال نہیں کرتے، غذا میں کوئی خیال نہیں کرتے، مضر صحت غذا کھاتے ہیں، اور ہم اگر اللہ نہ کرے نشے میں پڑتے ہیں، تو اس سے صحت پر کتنا اثر پڑتا ہے، انسان کی ذات پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض کے اعضاء تک، بھائی ایک شخص کو شوگر ہے، اب وہ مزید میٹھا کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے، شوگر کا پیشنٹ جو ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کا جو ہے بدن کاٹنا، اس کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے، پھر اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتے، پھر جسم کاٹنا پڑ جاتا ہے، ہاتھ کاٹنا پڑ جاتا ہے، پیر کاٹنا پڑ جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں جو ڈائلیسس جگر کے مریض ہیں، ان کے لیے الگ طرح کی پابندیاں ہیں، جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے الگ طرح کی پابندیاں ہیں، جو ذہن کے مریض ہیں ان کے لیے الگ طرح کی پابندیاں ہیں۔ تو جس کو جیسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ویسا پرہیز آ جاتا ہے، احتیاط ویسی آ جاتی ہے۔ انسان کے اندر دونوں قوتیں ہیں، انسان دو قوتوں کا مرکب ہے، روحانی قوت کا اور شیطانی قوت کا۔ روحانی قوت بھی انسان کے پاس ہے، شیطانی قوت بھی انسان کے پاس ہے، اس کو اختیار دے کر بھیجا گیا ہے۔ اب چاہے تو روحانی قوت کو بڑھا لو، چاہے تو شیطانی قوت کو بڑھا لو۔ طاقتور رحمانی قوت ہے، لیکن ہم اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے، اس طاقت سے صحیح طرح مدد نہیں لے پا رہے، جس کی وجہ سے شیطانی قوتیں ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں، نفس و شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، اور جب انسان گناہ میں پڑنا شروع ہوتا ہے، اور جب یہ گناہ کرتا ہے، اس کی ایمانی اور روحانی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہماری جسمانی صحت نشے سے، مضر صحت دواؤں سے، غذاؤں سے اور بے پرواہی سے جب ہماری جسمانی صحت خراب ہونا شروع ہوتی ہے، تو ایمانی اور روحانی صحت بھی گناہوں کی طرف جانے سے، خواہشات کی پیروی کرنے سے، بھائی رحمانی راستے پہ چلیں گے تو روحانی صحت برقرار رہے گی، اور شیطانی راستے پہ چلیں گے تو روحانی صحت خراب ہو جائے گی، ایمانی صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، بزرگان دین موت کے وقت سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ موت کے وقت انسان کا جو خاتمہ ہے، اگر وہ اللہ نہ کرے اچھا نہ ہوا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ شیطانی راستے پر چلنے سے اور شیطان کی پیروی کرنے سے اور شیطان کو اپنا دوست بنانے سے اور نفس و خواہشات پر عمل کرنے سے انسان کی ایمانی اور روحانی صحت تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کا رزلٹ ہمیں فوراً نہیں ملتا نا۔ اچھا، بعض وہاں پر جسمانی صحت میں بھی رزلٹ فوراً نہیں ملتا، کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ کو یہ مرض ہو گیا ہے، یہ بیماری لاحق ہو چکی ہے، تو پھر آپ پرہیز شروع کرتے ہیں۔ بعض جو چیزیں ہیں اس کا رزلٹ فوراً آ جاتا ہے۔ تو روحانی ایمانی جو صحت ہے یہ بھی تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کو جب چھوڑتا ہے تو اس کی روحانی صحت تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں بات کر رہا تھا کہ بزرگان دین آخری موت کے وقت سے بہت ڈرتے تھے، چونکہ زندگی نفسانی خواہشات میں گزارنا اور شیطانی پیروی میں گزارنے سے ہوتا یہ ہے، رزلٹ کیا ہوگا؟ خاتمہ برا ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے، یہ تسلی کے لیے، ہماری تسلی کے لیے ہے کہ موت سے پہلے تک جب فرشتے دیکھ لیے نا تو پھر توبہ کا دروازہ بند۔ تو فرشتے دیکھنے سے پہلے، ابھی جو میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا اس میں تھا کہ اونٹنی کا جب دودھ دوہا جاتا ہے، جب دودھ نکالا جاتا ہے، اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر پہلے بھی اگر کوئی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر فرشتہ موت کا دیکھ لیا، غیب پر ایمان تھا، اب تو ظاہر ہو گیا، تو اب ایمان
فرعون نے کہا تھا نا، جب ڈوبنے لگا تو کہہ رہا ہے میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر ایمان لایا. تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اس وقت نہیں ہوگا. اور مرنے کے بعد کی بات کریں تو انسان کہے گا مولا مجھے دنیا میں بھیج دے، اب میں تیرے راستے پہ چلوں گا، اب میں رحمانی راستہ اپناؤں گا، تیری باتیں اپناؤں گا، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑوں گا، اب مجھے دنیا میں بھیج دے. نہیں، موت کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں ملی، نہیں ملنی. تو دونوں راستے ہمارے پاس ہیں. یہ مت سمجھے کہ آج ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ وائی فائی یا انٹرنیٹ چلاتے رہیں، اس میں جو کچھ دیکھتے رہیں، اس سے ہماری روحانی صحت خراب نہیں ہو رہی ہے. اس سے تو بلکہ جسمانی صحت بھی خراب ہو رہی ہے. یہ انٹرنیٹ کا بے جا استعمال، اس سے تو ہماری روحانی کیا جسمانی صحت بھی خراب ہو رہی ہے. جتنے بھی آپ اچھے ڈاکٹر سے آپ بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے، اور قرآن کہہ رہا ہے ہم نے رات آپ کے لیے سونے کے لیے بنائی، رات آپ کے لیے سونے کے لیے، انسان کے لیے رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا، آرام کے لیے بنایا. اب بچہ نوجوان آج کا اگر 3-4 بجے تک انٹرنیٹ استعمال کرتا رہے، بتائیے اس کی صحت کیسی خراب ہوگی. اس کی جسمانی صحت بھی. جوانی کا وقت تو گزر جائے گا لیکن آگے جا کے مصیبت بن جائے گی. ذہن خراب، صحت خراب، جسمانی صحت خراب، روحانی صحت خراب. اور پھر روحانی صحت، اس کے اندر اگر فحاشی، عریانی، گانے، فلمیں، ڈرامے اور بےہودگی، اور وہاں یہ چیزیں دیکھیں گے تو روحانی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے. اتنی خراب ہو جاتی ہے روحانی صحت. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. ہم یہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو اگر برائی نہ سمجھیں اور نماز چھوڑنے کو گناہ نہ سمجھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو گناہ نہ سمجھیں، اور ہم چلتے چلے جائیں اور یہی ہماری روش رہے، یہی طریقہ رہے، پھر ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ روحانی صحت ایسی ہو جاتی ہے، روحانی انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے. گناہ کرتا ہے، اس کا دل پتھر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل پتھر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. اب اس پر نصیحت بھی عمل نہیں کرتے. پھر ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. پھر یہ ہو جاتا ہے. پھر بھاگتے ہیں اس سے نوجوان کہ یار یہ تو بھی نماز کی بات کریں گے، جناب یہ مولانا صاحب تو بھی قرآن کی بات کریں گے، جناب یہ تو اخلاق کی بات کریں گے، کردار کی بات کریں گے، نیکی کی بات کریں گے، تلاوت کی بات کریں گے، درود کی بات کریں گے. بھاگو یہاں سے. بھاگنے لگتا ہے کیونکہ اس نے اپنی تربیت بھی ایسے کی ہے کہ اب اس کو ادھر آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اب اس کو مسجد آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس کو نماز پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. وہ صحت اتنی خراب کر چکا ہے، روحانی صحت اتنی خراب کر چکا ہے کہ اب وہ ڈاکٹر نے اس کو لا علاج کرا دیا. ایسا نہ ہو کہ یہ لا علاج قرار پائے اور پھر اس کو توبہ بھی نصیب نہ ہو. حالانکہ توبہ آخری موت کے کچھ دیر پہلے تک بھی اگر توبہ کر لے تو اس کی بخشش ہے، لیکن اگر توبہ ہی نصیب نہ ہوئی پھر کیا ہوگا. برا خاتمہ، خاتمہ برا کیا سمجھتے ہیں. اور چونکہ اب اس کا ہمیں نتیجہ فوراً نہیں ملتا، گناہ کرنے کا ہمیں اثر فوراً نظر نہیں آتا، لیکن جو روحانی لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نیک ولی صوفی بزرگ جو ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے جب ان کے روحانی منازل سلب ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے. تو ہم اس کو نہ سمجھیں. اور موت آپ سب جانتے ہیں کسی کو بتا کے نہیں آتی. آپ کہیں کہ چلیں ابھی تو جوان ہے، ابھی تو 18-20 سال کی عمر ہے، ابھی تو موت کو آنا نہیں ہے، 25 سال میں کر لیں گے، شادی کے بعد توبہ کر لیں گے، چلو بھائی 35 سال کے بعد توبہ کر لیں گے، 40 سال بڑھاپے میں آ کے توبہ کریں گے. نہیں، کسی کا کچھ نہیں پتا. سب بچوں کا بھی انتقال ہوتا ہے، جوانوں کا بھی ہوتا ہے، بڑھاپے میں تو ہوتا ہی ہے، اس کے بعد تو تیاری وہیں کی ہے پھر قبر کی، آخرت کی. تو جس طرح آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ اتنا بھی ہم روحانی صحت کا خیال نہیں کرتے. ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ چلو بھائی یہ چیز نقصان دہ، جیسے زہر ہے،
کوئی بھی نہیں کھائے گا زہر. کوئی کھائے گا؟ اگر آپ کو پتا ہے یہ دوا، یہ جو میڈیسن ہے یہ زہر ہے، یہ کھاتے ہی انسان گیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو نہیں، کوئی نہیں کھائے، کوئی عقل مند شخص اس کو نہیں کھائے گا. تو گناہ زہر نہیں ہے، گناہ بھی تو زہر ہے. وہ روحانیت کو مار رہا ہے، وہ ایمان کو ختم کر رہا ہے، وہ کفر کی جگہ بنا رہا ہے، وہ گناہ کی جگہ بنا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ بنا رہا ہے. سب سے پہلے توبہ کے لیے علم ہونا ضروری ہے. وہ علم کیا ہے؟ اس میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو علم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی 100 رحمتیں ہیں. ہم جو دنیا میں رحم دیکھ رہے ہیں نا، ماں بچوں پر کرتی ہے، والدین بچوں پہ شفقت محبت رحم کرتے ہیں، یا کوئی انسان کسی پر رحم کرتا ہے، پوری کائنات میں جو رحم تقسیم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بھی رحمان و رحیم ہے. 100 رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایک رحمت اس نے دنیا میں رکھی ہے. 99 رحمتیں قیامت کے لیے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. 99 رحمتیں اللہ نے. یہ علم ہونا ضروری ہے تاکہ بندہ اپنے رب کے پاس خوشی خوشی چلا ہے. ایک بندے سے گناہ ہوا، توبہ کری، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کری، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کری، اللہ تعالیٰ ہر دفعہ معاف کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تو مایوس نہیں ہوگا ہمارے دروازے بند نہیں ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ ایک شخص نے توبہ کی، گناہ کیا، پھر توبہ کر لی. 70 مرتبہ. 70 مرتبہ کے بعد اس کو شرم آنے لگی، یا رب کس منہ سے جاؤں اپنے رب کی بارگاہ میں. 70 مرتبہ توبہ کی. پہلی دفعہ توبہ کی، پھر توڑ دی، پھر توبہ کی، پھر توڑ دی، پھر توبہ کی، پھر توڑ دی. اب کہتا ہے شرم آتی ہے. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ اس کو جا کے بولو بندے توبہ کیوں نہیں کرتا. کہتا ہے مولا اے نبی اللہ کے، مجھے شرم آتی ہے، میں کس منہ سے جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کے ذریعے کہ اس سے یہ کہو کہ تو ہی مایوس ہوا نا، میں نے تو 70 دفعہ بھی تیری توبہ قبول کی، کبھی انکار نہیں کیا، تو آگے بھی کرے گا تو انکار نہیں. تو یہ رحمتوں کی طرف، اس کی رحمت کی طرف بندہ آئے. اس کی رحمت کا یہ 100 میں سے ایک حصہ دنیا میں ہے جو ہم کسی پر رحم دیکھتے ہیں، رحمت دیکھتے ہیں، شفقت دیکھتے ہیں، محبت دیکھتے ہیں. اور ماں جو اپنے بچے کو اپنے سامنے آگ میں جانا نہیں دیکھ سکتی، نہیں برداشت کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہ رحمتیں ہیں بندے کو اپنے رب کے قریب لے کر آتی ہے. ایک حدیث پاک میں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. آیت کریمہ ہے ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. یہ چیزیں ہیں، علم ہونا ضروری ہے. جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا اس کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری طرف 1 قدم آؤ گے، میں اپنی شان کے مطابق تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا. تم آؤ تو صحیح. تم چل کر آؤ گے، میں اپنی شان کے مطابق تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا. ہر رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے نا، رات کا جو آخری پہر، جو سحری کا ٹائم آپ جسے کہتے ہیں، وہ آخری پہر اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کی معافی قبول کروں، اس کی توبہ قبول کروں. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو جوبن پر ہے، لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو. ایسے ہی جب توبہ کرنے کی فضیلت، اس کا علم ہمیں ہوگا، پھر گناہ کرنے کا نقصان بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. گناہ کرنے کا نقصان ہمیں پتہ ہونا چاہیے. گناہ کرنے کا جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ زہر ہے، یہ صحت کو ختم کر دے گا، جان لے لے گا، تو آپ اس سے بچتے ہیں. تو گناہوں کا جب نقصان پتہ ہوگا، سب سے بڑا نقصان گناہ کا یہ ہے بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. وہ بندہ جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے، ایمان والے اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن گناہ کر کر کے یہ اپنے آپ کو رب سے دور کرتا چلا جاتا ہے. یہ گناہ کرتا رہتا ہے، رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھیں تو گناہ کرنے کا نقصان ہے. گناہ بندہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. گناہ بندہ کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. گناہ بندہ کرتا ہے تو اس کی روحانیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو 2 قوتیں لے کر آیا ہے، روحانیت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور شیطانیت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. شیطان کا پکا دوست بنتا چلا جاتا ہے
اور رحمان کی دشمنی پر کمر کس لیتا ہے۔ یہ ہے گناہوں کا اثر۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کے اثرات ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے اثرات بھی ہیں، جو نہیں پڑھتا اس کے اثرات بھی ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے اچھے اثرات ہیں اور نماز نہ پڑھنے کے برے اثرات ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن نہ پڑھنے کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ جو پڑھتے ہیں اس کے فوائد ان کو ملتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کے نقصانات ان کو ملتے ہیں۔ یعنی نیکی کرنے کے فوائد ہیں، لیکن اس کو محسوس کرنا پڑے گا، روحانیت کو محسوس کرنا پڑے گا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ 1 ہفتے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں بد نگاہی سے، 1 ہفتے آپ اپنے قلب کے اندر سکون محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ 1 ہفتے میں روحانیت آپ کی ترقی کرنا شروع ہو جائے گی۔ یہ گناہ پتہ ہے کیسا ہے؟ آپ نے ساری رات بڑی محنت سے، آج کل تو پانی بھرنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، ہر بندہ دوسرا بندہ پانی بھر رہا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے بھرتا ہے۔ آپ نے ساری رات پانی بھرا، 6 گھنٹے 5 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے آپ نے پانی بھرا، اور صبح اس کے اندر کسی نے ناپاکی گرا دی، نجاست گرا دی، بچے نے پیشاب کر دیا، کیا ہوا پانی کا؟ آپ کی 8 گھنٹے کی محنت کہاں گئی؟ کیا کریں گے اس ٹینک کا؟ آپ بہائیں گے بھئی اب پانی یہ پھینک دو، ناپاک ہو گیا، نجاست گر گئی، بچے نے پیشاب کر دیا، تو آپ اس کو پھینک دیں گے، ضائع ہو گیا۔ ساری محنت تو نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ اب میں اس کے خلاصے کی طرف آتا ہوں۔ بندہ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اس کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے، دنیا میں مرتے وقت قبر میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے توبہ۔ سب سے پہلی چیز ہے توبہ، سب سے پہلا کام ہے توبہ۔ اور یہ توبہ ایسے نہیں بس کان پہ توبہ توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری، ایسے نہیں۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ شرمندگی۔ التوبۃ الندم۔ توبہ کیا چیز ہے؟ وہ ندامت ہے۔ انسان اس سے جو ماضی میں گناہ ہوا ہے اس پر یہ شرمندہ ہے، پشیمان ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مولا مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں ہوگا، معاف کر دے۔ توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے، اور پھر آگے کے لیے عزم مصمم ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ آگے کے لیے یہ ارادہ، پکا ارادہ ہو کہ آگے گناہ نہیں ہوگا۔ اور پھر چوتھی چیز یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ اس کا تدارک جتنا ہو سکے کر دیں۔ میں ادھر تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو روحانیت کا اگر ہم مقام چاہتے ہیں، ہم اپنی ایمانی صحت چاہتے ہیں، تو توبہ بہت بہترین شے ہے کہ توبہ ہم کریں۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں جس میں توبہ کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے اہل ایمان سب کے سب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اس کی طرف آ جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ۔ اور ایسے کئی آیتیں ہیں، کئی آیتیں ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے، اس کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اور انسان کی خطا کی وجہ سے اگر اللہ فوراً پکڑ کر لے، ہماری پکڑ تو نہیں ہوتی نا؟ کیا ہم ایک نماز چھوڑتے ہیں ہماری پکڑ ہو جاتی ہے؟ یا ہم کوئی برائی کرتے ہیں ہماری پکڑ ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو اس کا کیا ہم ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ اگر پولیس والا کھڑا ہو، ٹریفک پولیس مین اگر کھڑا ہو تو ہم سگنل نہیں توڑتے، اور اگر وہ نہیں ہو تو پھر توڑ دیتے، نہیں ڈرتے۔ تو اس کا ڈر ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا کیسے کب مانیں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں معاذ اللہ؟ ایسے تو بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی گناہ کرے اس کو فوراً پکڑ لے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کر لے انسان کے ظلم کی وجہ سے،
اگر اس کے گناہ کی وجہ سے فوراً پکڑ لے تو کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا زمین پر. اگر فوراً مواخذہ ہو جائے، فوراً پکڑ ہو جائے، پھر کوئی بچے گا نہیں. فوراً اگر عذاب مل جائے کون بچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کا ہم ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہے. سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، موت کے آخری وقت تک ڈھیل ملی ہوئی ہے. لیکن کسی کو موت کا پتہ ہے تو ٹھیک ہے، تو ورنہ ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے. ہر وقت بندے کو اللہ سے تائب ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا ہمیں نہیں پتہ. اگر پتہ ہو موت کا تو بھائی ٹھیک ہے، موت سے پہلے کر لیں گے. لیکن جب موت کا نہیں پتہ، حادثات ہمارے سامنے ہیں، بیماریاں ہمارے سامنے ہیں، تو کیسے ہم موت کا پتہ کر سکتے؟ تو ہمیں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی وہ ہم پر رحم فرمائے ہوئے ہے، رحم فرما رہا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم توبہ کریں. جس طرح روحانی مقام، جس طرح ہم پاکی کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے اگر قریب ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کے بغیر قریب نہیں ہو سکتے. توبہ سے ہم قریب ہوں گے. جس طرح طہارت ضروری ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اس طرح اگر ہم روحانی درجہ چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اس کا فضل چاہتے ہیں، اس کی دوستی چاہتے ہیں، اور اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کا محبوب بننا چاہتے ہیں، تو توبہ بہترین راستہ ہے، بہترین دروازہ ہے توبہ. میں نے حدیث پاک مکمل نہیں پڑھی تھی، وہ حدیث التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اور آگے فرمایا والتائب من الذنب کمن لا ذنب له. بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ، چاہے یہ پورا آسمان اس کے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، یہ زمین اس کے گناہوں سے بھری ہوئی ہو، لیکن جب یہ توبہ کرتا ہے یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ آج پیدا ہوا ہے، آج پیدا ہوا ہے. تو توبہ کرنا ضروری ہے. توبہ کی فضیلت بھی بہت ہے، اور توبہ کرنا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین. اور وہ شخص جو اپنی موت سامنے دیکھ رہا ہو، اس کے پاس سواری تھی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص ریگستان میں ہو، اس کے پاس سواری ہو، سواری پر کھانا، اس کی جو زندگی کا ساز و سامان ہے موجود ہو، وہ سو جائے، اور سوتا ہے تو اٹھ کر دیکھا تو سواری غائب ہے. بڑا ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس کو سواری نہیں ملتی. بس اب وہ موت کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ اب ریگستان میں اب میری موت آنے والی. موت کا انتظار کر رہا ہے، اچانک سے اس کو سواری مل جاتی ہے. حدیث پاک میں بتایا اس کو کتنی خوشی ہوگی، اور ایک خوشی کا عالم دیکھیے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اتنا خوش ہوا، کہنے لگا میں تیرا رب تو میرا بندہ. یہ اس نے خوشی میں بولا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. رب کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. اتنا خوش ہوا، خوشی میں سمجھ لیجئے اس کی انتہا نہ رہی. کہہ رہا ہے میں تیرا رب تو میرا بندہ. یہ خوشی کی انتہا بتانا چاہتی ہے حدیث. اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے. توبہ روحانیت کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، پہلا اسٹیپ ہے. توبہ سے بندہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا. شیطان نے وعدہ کیا میں بہکاؤں گا، تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، تیرے راستے میں بیٹھوں گا. رب نے فرمایا بیٹھ، تو اپنا کام کر، جو میرے ہوں گے وہ تیرے کبھی نہیں ہوں گے. اور توبہ کا دروازہ میں اگر میرا بندہ مرتے دم تک، آخری وقت تک، اس وقت بھی توبہ کر لے گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا. تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور ہم سچے توبہ کرنے والے ہو جائیں، ہم نیکوکار بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں، تاکہ ہم، یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے. یہ زندگی، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ تو ختم ہو جائے گی 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، چاہے 1000 سال بعد ختم ہونی ہے. اس دنیا کو فنا ہونا ہے، اس دنیا کو یہاں اسی دنیا میں بنانا ہے. یعنی کہ اس دنیا میں ہی آخرت کو بنانا ہے، اسی دنیا میں ہی آخرت کو بگاڑنا ہے. اور وہ جو دنیا ہے مرنے کے بعد سمجھ لیں پوری وہی دنیا ہے. تو وہ دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ زمانہ پھر کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر یہ
اگر کفر پہ اللہ نہ کرے مر گیا تو سدا جو ہے نا جہنم میں رہے گا۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی کی طرف رجوع۔ توبہ کا ایک معنی ہے رجوع۔ رجوع مطلب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے، قرآن و احادیث کو مضبوطی سے پکڑا جائے، قرآن و سنت کا پابند ہوا جائے اور مضبوطی سے اس طرف آیا جائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔